پچھلی اگر نمازیں قضا باقی ہیں تو قضائے عمری جنہیں کہا جاتا ہے، تو پچھلی نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سو گیا جیسے فجر کی نماز میں، یا یہ کہ نہیں پڑھ سکا نماز، تو اس کو چاہیے کہ فوراً جب بھی یاد آ جائے اس نماز کو پڑھ لے۔ تو لہٰذا حدیث پاک میں یہ ہے کہ بھئی جب بھی نماز یاد آ جائے اس کی قضا کر لے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں پر یاد آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کی زندگی دین سے دور گزر رہی تھی، نمازیں چھوٹتی رہی تھی، لیکن پھر جب وہ دین کے قریب آیا تب اس کو احساس ہوا۔ یاد آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ احساس ہوا کہ میری پچھلی اتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نوافل سے زیادہ اور سنتوں سے زیادہ جو قضائے عمری ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر جو سنت غیر موقدہ ہے، تو سنت جیسے ظہر کے بعد اگر سنت 2 رکعت جو ہے سنت موقدہ ہے، 2 رکعت غیر موقدہ ہے، تو غیر موقدہ جو سنتیں ہیں ان کی جگہ پر آدمی فرض پڑھ لے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے اندازہ کر لینا چاہیے کہ بھئی میری کتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، سمجھو 2 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی، تو بھئی جو ہے 1 سال میں میری کتنی فجر کی نمازیں ہوں گی، تو اس کو کہیں نوٹ کر کے رکھنا چاہیے، بلکہ اس کی جو ہے ڈائری بھی ملتی ہے، قضائے عمری کی ڈائری ملتی ہے، تو آدمی اس میں نوٹ کر لے بھئی میری اتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں۔ اب وہ نیت کرتے وقت یہ کرے گا کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کرتا ہوں جو میرے ذمے میں ہیں۔ مثال کے طور پر 100 فجر کی نمازیں قضا ہے، تو آدمی لکھ کر رکھے، اور آج جیسے اس نے 1 نماز قضا کر لی فجر کی، تو وہاں سے 1 کو کٹ کر دے، اب 99 باقی رہے گی، پھر اس کے بعد جب پڑھے گا تو پھر اور کم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے قضائے عمری پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قضائے عمری معاف ہے، ایسا نہیں، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی یاد آ جائے تو پڑھنا، تو یاد آنے کا ایک مطلب ہے احساس ہو جانا۔ تو نوافل سے زیادہ بہتر ہے آدمی قضائے عمری پڑھ لے۔ اسی طرح یہاں تک کہ سنتوں کے مقابلے میں بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی قضائے عمری پڑھ لے، یہ اس کی ترتیب و طریقہ ہوگا۔ البتہ تہجد جیسی نماز ہے، چونکہ تہجد کی اپنی بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے اگر آدمی 2 رکعت تہجد پڑھ لے پھر اس کے بعد قضائے عمری پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اشراق کی آدمی نماز پڑھتا ہے، تو بجائے اشراق کی 2 رکعت اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے، آدمی اپنے ذمے میں قضائے عمری ہے، چاہے 2 رکعت چاہے 4 رکعت، چاہے قضا جو کی جائے گی وہ صرف فرض نماز کی جائے گی اور وتر کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فرض کی اور وتر کی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ تو فجر کی صرف 2 رکعت کی قضا ہوگی، ظہر کی صرف 4 رکعت کی قضا ہوگی، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، اور عشاء کی 4 رکعت اور وتر کی 3 رکعت۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فرائض کی قضا ہوگی، وتر کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ تو اتنی آسانی ہے، سہولت ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ 3 وقت خاص طور سے زیادہ مکروہ ہے، ایک سورج کے نکلنے کا وقت، سورج کے بیچ میں آنے کا وقت، اور سورج کے غروب ہونے کا وقت، یہ اصل مکروہ وقت ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت، یہ بھی مکروہ وقت ہے، تو اس میں قضائے عمری نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ جس وقت میں بھی چاہے قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں۔